سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار۔ ہم ان سے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور سندھ کے حالات کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ فاروق بھائی، یہ بتائیں کہ جو اس وقت جب یہ الیکشن ہوئے سے قبل یہ بات کہی گئی تھی کہ ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا الیکشن کے بعد، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرے خیال میں تمام جو پچھلی حکومتیں ہیں نا، وہ موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہو، وہ دوسری سیاسی جماعت کی پچھلی حکومت پر الزام ڈال دے، اور آنے والی جو حکومتیں ہوں گی وہ آج جو حکومت ہے اس پہ ڈالے، تو میرے خیال میں یہ سب نے مل کر اپنی کوتاہیوں سے، اپنی نااہلی سے اور اپنے جماعتی، گروہی اور انفرادی جو مفادات ہیں اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے قومی مفاد کا سودا کیا، نقصان پہنچایا۔ جو بنیادی اصلاحات ہونی چاہیے تھی برسوں پہلے، وہ بہت تاخیر سے ہوئیں اور بہت ساری تو ہوئی نہیں۔ مثال کے طور پر ٹیکسوں کا منصفانہ نظام یہاں پر رائج نہیں ہے۔ بڑے وڈیروں اور جاگیرداروں کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں، عام تنخواہ دار طبقے پر، محنت کش طبقے پر جو ہے وہ ٹیکسوں کی بھرمار ہے۔ وہ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور جب کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس پہ 18%، 27% کا سیلز ٹیکس ہوتا ہے، جو کہ ایک ظلم ہے۔ غریبوں پر ٹیکس ہے، مڈل کلاس پہ ٹیکس ہے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ہے، اور جو بڑے کاروباری ہیں، جو بڑے صنعت کار ہیں، وہ بھی کسی طرح اپنا ٹیکس بچاتے ہیں۔ صنعت کار تو پھر بھی دیتا ہے، لیکن وڈیرے جاگیردار تو اپنی آمدنی میں کوئی ٹیکس نہیں دیتے۔ تو یہ ایک تو امتیاز ہے، تو ٹیکسوں کا نظام غیر منصفانہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی یا جمہوریت گراس روٹ پر نہیں گئی، عوام کے ڈور اسٹیپ پر یا دروازے پر نہیں گئی۔ اس کے لیے شراکتی شمولیتی جمہوریت ہونی چاہیے، اور ایک آزاد، خود مختار، با اختیار، باوسیلہ اور مؤثر بلدیاتی اور مقامی شہری حکومت کا نظام ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ اور ہم نے جو 27واں آئینی ترمیمی بل پیش کیا وہ وہی ہے کہ آرٹیکل 140 میں ایسی ترمیم کی جائے کہ جو تمام شہری امور ہیں، مقامی امور ہیں، بلدیاتی امور ہیں اور ٹیکسز ہیں، وہ مقامی اور شہری حکومت اور بلدیاتی اداروں کو دیے جائے۔ تمام سیاسی جماعتیں اس پہ راضی ہیں۔ ہم نے کنسنسس، اتفاق رائے بلڈ کیا، ماں سوائے پیپلز پارٹی کے۔ اللہ انہیں بھی عقل سلیم دے، انہیں بھی سمجھ دے کہ بھئی لاڑکانہ اور نواب شاہ کے میئر کو اختیار ہونا چاہیے۔ وہاں کے صوبائی اسمبلی کے رکن یا قومی اسمبلی کے رکن یا وفاقی اور صوبائی حکومت کا نواب شاہ اور لاڑکانہ کے بنیادی مسائل سے اتنا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اللہ نے چاہے اس میں ہم کامیاب ہوں گے، اور یہ بل بھاری اکثریت سے کامیاب۔ دوسری یہ وجہ شمولیتی شرکتی جمہوریت۔ تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں۔ ہم نے اپنے بل میں یہ بھی اہتمام کیا کہ جو مرکز کے وسائل ہیں وہ جس طرح صوبے کو دیا جاتا ہے، پھر صوبوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں تمام پاکستان کے 130 اضلاع اور شہر، تو وہ سارے کے سارے ضلع اور شہر براہ راست وفاق سے انہیں فنڈ دیے جائیں جیسے صوبے کو ملتے ہیں۔ اگر یہ 2-3 مسائل ہو گئے، اور پھر جو نیشنل ایکشن پلان میں جو نکات تھے، مدرسوں کی اصلاحات تھی، کمیونٹی پولیس کا نظام وضع کرنا تھا، مؤثر اور ایک با اختیار بلدیاتی نظام دینا تھا، یہ ساری چیزیں نیشنل، پھر فورینسک کے لیبارٹریز قائم کرنی تھی ملک بھر میں، اس کا نیٹ ورک بچھانا تھا، پھر ججوں اور گواہوں کی حفاظت کا ایک نظام بنانا تھا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی۔ پھر کچھ قوانین تھے فوجداری کے، ان میں کچھ ترمیم کرنی تھی، وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی۔ تو آج ایک مرتبہ پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا۔ دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو، اس کی مذمت کی جانی چاہیے، چاہے وہ لسانی شکل میں ہو، چاہے مذہبی شکل میں ہو، چاہے وہ مسلکی شکل میں ہو۔ اس کی مذمت ہر ذی شعور اور ہر انسان دوست شہری کو کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ MQM کا تجربہ اس قدر ہے کہ اگر اس سے صلاح مشورہ رکھے PMLN کی حکومت، تو میرے خیال میں اس کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سولو فلائٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، وہ سولو فلائٹ پہ جاتے ہیں۔ کراچی میں دیکھیں، ریزنی ڈکیتی میں کوئی 300-400 لوگ شہید ہوئے، نوجوان خاص طور سے، گولڈ میڈلسٹ بھی تھے۔ 2024 میں جنوری 2025 سے ایک نئی شکل میں کراچی کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے بے دردی سے، اور وہ ہے ڈمپر گردی کہیں، ٹینکر گردی کہیں، یا دہشت گردی کہیں۔
کہ دن کے اوقات میں یہ ڈمپرز چلتے ہیں اور کراچی کے شہریوں کو بے دردی سے کچلتے ہیں، کیونکہ ان کے ڈرائیور غیر لائسنس یافتہ ہے، غیر تربیت یافتہ ہیں، اور پھر 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں تو جھاگنے کے لیے وہ منشیات کے عادی ہوتے ہیں، اور اس حالت میں جب وہ بہت ہی بھاری جو ہے وہ گاڑی کو چلائیں گے، مال بردار گاڑی، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے انسانی زندگیوں کی کیا پرواہ، وہ بے دردی سے مار رہے ہیں، کچل رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک میاں بیوی عبدالقیوم اور اس کی بیوی زینب، 1 سال ہوا تھا ان کی شادی کو، اور وہ زینب بیٹی جو ہے وہ حاملہ تھی، عید کے بعد اس کے بیٹے کی ولادت متوقع تھی جس کا نام وہ اسماعیل رکھنے والی تھی، وہ تینوں جو ہے وہ شہید ہو گئے، جو بیٹا پیدا نہیں ہوا وہ شہید ہو گیا، میاں بیوی شہید ہو گئے، ان کے سارے ان کے والدین تھے یا ان کے گھر کے، ان سب کے ارمان جو ہے وہ خوشیاں، عید کی ساری خوشیاں بھی خاک میں مل گئی۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ عید بار بہت سوگ میں منائی جائے گی، اور عید کی خوشیاں جو ہے اس کو یہ ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا کھا گیا ہماری خوشیوں کو۔ آپ بھی میئر کراچی رہ چکے ہیں اور اب پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت بھی ہے اور ان کا میئر بھی ہے، مرتضیٰ وہاب کیسا کام کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھ؟ مرتضیٰ وہاب تو صرف کلفٹن کے اور جو پوش علاقے وہاں کے میئر ہیں، کینٹونمنٹ کی سڑکیں بنتی ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی وہ خود لیتے ہیں، اور وہ ٹک ٹاک بوائے ہے، بس اس کے علاوہ میرے خیال میں ان کے پاس کوئی کام نہیں۔ ڈی ایچ اے کے کینٹونمنٹ کے جو اچھے کام اگر ہوئے ہیں، اچھی سڑکیں بنی، وہ دکھا کر، یا شارع فیصل کے میئر ہیں وہ زیادہ، باقی وہ نیو کراچی آئیں، کورنگی آئیں، اورنگی آئیں، کتنے دورے انہوں نے نیو کراچی کے، اورنگی کے، اور کورنگی، اورنگی، نیو کراچی اور لیاقت آباد کے دورے کے، اور لیاری کے، اگر وہاں کا کوئی دورہ کیا، وہاں کی جس طرح کی وہاں کی حالت ظاہر ہے، میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، جو پاکستان کی تلخ حقیقتیں ہیں اس سے نظریں ملانی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے سیاسی جماعت میں جو اچھے لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، انہیں آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے، اور وقتی طور سے اسٹیپ بیک کر کے اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور دیوار سے سر ٹکرائیں گے تو صرف سر ہی لہو لہان ہوگا، دیوار کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پاکستان کی سیاست کے یہ مفروضہ، یہ اشارہ جو میں دے رہا ہوں، اس کو عمران خان اور پی ٹی آئی سمجھتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ آج بھی ان کا مینڈیٹ کراچی میں موجود ہے، جو ایم کیو ایم نے لے لیا ہے، ہم سے چھین لیا گیا، ایم کیو ایم کو دے دیا گیا۔ دیکھیں، میں اس کو مسترد کروں گا، قطعی اور قطعی بے بنیاد بات کر رہے ہیں وہ۔ 2018 میں بھی ہم الیکشن جیتے تھے، 2024 میں بھی جیتے، اور انشاءاللہ 2015 کے بلدیاتی انتخابات کے لیے جو بھی اگلے بلدیاتی انتخابات ہوگی وہ بھی ایم کیو ایم انشاءاللہ تعالیٰ بھاری اکثریت سے جیتے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، آپ سمجھتے کہ ایک اچھا موقع ملا تھا پی ٹی آئی کو جگہ بنانے کے لیے کراچی میں، وہ انہوں نے کھو دیا؟ مطلب دیکھیں نا، پی ٹی آئی کو اب اس لیے بھی ووٹ نہیں پڑیں گے اور نہیں پڑتے، دیکھیں نا، اگر ایسا تھا تو بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم تو ہٹ گئی تھی نا، پیپلز پارٹی نے تو زبردستی سیٹیں چھیننی تھی، انہوں نے لی۔ دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی کیسے آ گئی؟ پی ٹی آئی کیوں نہیں آئی؟ اگر پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کا ووٹ بینک لیا ہے اور ایم کیو ایم کو ریپلیس کیا ہے، تو پھر ایم کیو ایم کا ووٹ کچھ جماعت اسلامی کو پڑا، کچھ پیپلز پارٹی کو شاید پڑا، اور کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو، لیکن اکثریت تو ہمارے ووٹرز نے بائیکاٹ کیا۔ ایک 6-7% کے ووٹرز ٹرن آؤٹ کو کیا آپ الیکشن کہیں گے؟ جو 2023 میں بلدیاتی الیکشن ہوا تھا وہ تو 6-7% کی ٹرن آؤٹ پہ تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جیتنے والی جماعتیں بھی عوام کے سامنے ہار گئیں، لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا کسی کو، ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کو سپورٹ کیا، لوگ تنگ تھے، بیزار تھے، انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ تو جو 2024 کا بلدیاتی الیکشن ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی اپنی جیت کو ایک جیت نہ سمجھے، اور جماعت اسلامی بھی اپنی پوزیشن کو نمبر 2 نہ سمجھے، اور پی ٹی آئی کی بھی اوقات سامنے آ گئی کہ اس کو کتنے ووٹ ملے۔ فاروق بھائی، آپ نے ایس این این کو ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔